روشنی ہے۔ یہاں تو وہی آئے گا کہ جو قرآن مجید کی تفہیم کا نور اور اس کے سمجھنے کا جذبہ سینے میں رکھتا ہے۔ تو تاریخ کے قاری بھی ہوتے ہیں اور علماء بھی، اہل دانش بھی، وکلاء بھی، ڈاکٹر بھی اور پڑھے لکھے سنجیدہ متین لوگ بھی، لیکن اس کے باوجود میں اتنے اس مجمع میں جو کہ انتہائی سنجیدہ اور متین اور سمجھدار طبقہ ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جب حضور تشریف لائے تھے تو اس زمانے میں جس شخص کا طوطی بولتا تھا، سلطنت روم کا شہنشاہ، اس دور کا اوباما کہہ لیں، اس کا نام کیا تھا؟ تو کوئی تاریخ کا تازہ مطالعہ رکھتا ہو تو شاید وہ نام بتا دے، لیکن باقیوں کو اس کا نام یاد نہیں ہوگا۔ حالانکہ اس دور کا سپرمین، اس دور کا اوباما، اچھا اس دور کے کسرا کا نام بتا دیں، اس دور کے ٹونی بلیر کا نام بتا دیں تو شاید یہ بھی نام کوئی نہ بتا سکے۔ یار وہ جن کا طوطی بولتا تھا ان کے نام بھی یاد نہیں ہیں۔ اور آؤ کسی بچے سے بھی پوچھ لیں کہ حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے کہے گا کہ بلال حبشی۔ تو پھر حق ہی غالب ہوتا ہے اور حق کے ہی پھریرے اور حق کے ہی اجالے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ گئے، وہ جو جانے والے ہیں وہ تو پلٹ کے نہیں آئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ کبھی نہیں آئیں گے، انہم الیہم لا یرجعون۔ وہ شہنشاہ، وہ کج کلا جن کے طوطی بولتے تھے، آج ان کا نام بھی باقی نہیں ہے، لیکن کسی بھی منبر اور کسی بھی محراب سے کان لگا کے سنو محمد کے بلال کا نام بھی باقی ہوگا۔ تو فرمایا کہ الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون، دیکھو کہ ہم نے کتنی بستیاں برباد کر دی، کتنی سنگتیں تباہ کر دی۔ یہ بڑے بڑے محل آج کھنڈرات بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ یہ سکندر ذوالقرنین کا قلعہ میں نے دیکھا ہے یونان کے اندر، وہ اتنا اونچا کہ حیرت گم ہوتی ہے اور دنیا کے عجائب میں سے ہے، لیکن وہاں حسرتیں ٹپک رہی ہیں، برس رہی ہیں۔ آج نہ سکندر کا جاہو جلال رہا، نہ اس کا تم تراک رہا۔ آج وہاں آثار قدیمہ کے طور پہ انہوں نے اس قلعے کو محفوظ تو رکھا ہے، لیکن آج وہاں زندگی کی رمق نہیں ہے، وہاں زندگی کا اجالا نہیں ہے۔ یار سکندر کے محل میں تو زندگی کا اجالا نہیں ہے، اور ویسے کرنی کی قبر پہ بھی زندگی کے اجالے ہیں۔ تو پھر زندگی تو یہ ہوئی نا، پھر اجالے تو یہ ہوئے نا، بلال کی قبر پہ بھی زندگی کے اجالے ہیں۔ یا حسرتاً علی العباد، افسوس ہے بندوں پہ۔ اور پھر ادھر دیکھیے زندگی کے نظارے، زندگی کا جمال۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور جتنے بھی یہ ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ یہ جنہوں نے پیغمبروں کو شہید کیا، حبیب نجار کو قتل کیا، اب اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ایک چیخ ماری اور وہ بجھ کے رہ گئے، تو کیا کام تمام ہو گیا؟ کام ختم ہو گیا؟ کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر تو کام ختم ہو گیا کہ وہ بھی مر گئے، ایک چیخ سے برباد ہو گئے۔ سزا کیا صحیح انہوں نے، اگرچہ بہت بڑی سزا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ ایک عارضی سزا ہے، ابھی ایک بڑا میدان لگنے والا ہے، ترازو نصب ہوں گے، ایک میدان سجنے والا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، پھر وہ پیغمبر بھی لائے جائیں گے، حبیب نجار بھی کھڑا ہوگا، پا بجولا یہ بھی لائے جائیں گے، اور پھر رب کا دربار ہوگا، ان کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں، اور ادھر حبیب نجار کے سر پہ عزتوں کا تاج، ان پیغمبروں کے سروں کے اوپر نورانی تاج اور بدن پہ نوری حلے، اور پھر ان کے عمل بھی لائے جائیں گے، ان کی تبلیغ کا بھی وزن کیا جائے گا۔ او گالیاں دینے والوں، یہ دیکھو تمہاری گالیاں اور ان کا وزن، اور پھر اس کی سزا جہنم، اور میٹھے بول بولنے والے پیغمبروں کی بولی بھی سنو، اور اس کی جو جزا ہے میرے رب نے رکھی ہے ذرا اس کو بھی دیکھو، تو پھر وہ کیا منظر ہوگا اور کیا رنگ ہوگا اور کیا جمال ہوگا۔ تو راہ حق پہ چلنے والے، اگر تیری بات کو ٹھکرا بھی دیا جاتا ہے، تیری واز کو ترک بھی کر دیا جاتا ہے، تیری گفتگو کا مذاق بھی اڑا لیا جاتا ہے، تجھے گالیاں اور گولیوں سے سزا بھی دی جاتی ہے، تو اس کی پرواہ نہیں کرنا۔ آج اگر بدن کٹ جائے، آج اگر تو تماشا بن جائے، آج لوگ تجھے گالیاں دے، آج تیرے دامن کی دھجیاں بکھیر دی جائیں، آج تجھے جو ہے وہ تان و تشنیع کے تیر برسائے جائیں، آج الزام تراشیاں کی جائیں، آج تیری عزت آبرو اچھالنے کی کوشش کی جائے، لیکن گھبرانا نہیں ہے، یہ تو 4 دن کی زندگی ہے۔ وہ میدان لگے گا، گالیاں والے بھی آئیں گے، محمد کی بولی بولنے والے بھی آئیں گے۔
اور ترازو گاڑا ہوگا رب میں، پھر وزن کیا جائے گا، پھر پتہ چلے گا نا کہ قرآن کی بولی دینے والے کی آواز کا وزن کتنا نکلا ہے۔ تو اس لیے حق کی راہوں کا مسافر ہمیشہ حق کی راہوں پہ چلتا رہے۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو مضمون بیان فرمایا، بنیادی مضمون آخرت کا اس بات ہے، اور جب کوئی شخص فوت ہونے لگے تو اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ اس سے جان چھڑا لیں، بلکہ سورہ یاسین سے ایمانی لیول بڑھ جاتا ہے، تیقن میں اضافہ ہو جاتا ہے، آخرت کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھو کہ جب رب کے حضور پیش ہو رہا ہو تو اس کے عقیدے میں پختگیاں پیدا ہو جائیں اور معاد اور آخرت کا یقین پختہ تر ہو جائے۔ تو یہ 2 رکوع ختم ہوئے، اگلے جو 3 رکوع ہیں ان میں معاد کا اثبات کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آفاق اور انفس کے اندر پھیلے ہوئے دلائل کے ساتھ حضرت انسان کو بتایا ہے کہ تو رب کو کیسے بھول سکتا ہے، کیسے اس کا انکار کرتا ہے۔ تیرے وجود میں بھی دلیلیں ہیں، اگنے والے سورج میں بھی دلیلیں ہیں، اور زمین کا کلیجہ چیر کے نکلنے والے سبزے میں بھی دلیلیں ہیں، پھول کی پتی کے رنگوں میں بھی دلیل ہے، اس کے اوپر پڑی ہوئی شبنم کے قطرے میں بھی دلیل ہے، اور پھر اس کے اوپر جو بیٹھی ہوئی محبت اور پیار کا اظہار کرتی ہوئی تتلی ہے، اس کے پروں کے اندر رنگوں کی جو مینا کاری ہے، اس میں بھی رب کی دلیل ہے۔ پھر بلبل کے لہجے میں بھی دلیل ہے، کوئل کی آواز میں بھی دلیل ہے، پپیہے کی صدا میں بھی، برستے بارش میں، جھومتی ندیوں میں، بہتے پانی میں، اور ساون کے موسم کی رم جم میں یہ دلیلیں ہیں۔ اگر تو آنکھ کھولے تو رب کا انکار نہیں کر سکتا۔ آجا پلٹ کے محمد عربی تجھے باہوں میں لینے کے لیے منتظر کھڑے ہیں، اور تو ایمان کی بہاریں اور ایمان کے اجالے پر۔ اگر میں اس مضمون کو چھیڑ لوں تو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ آپ کو جزا دے، دنیا دین کی بہاریں ہم سب کا مقسوم فرمائے۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جہد و عظیمت کے راہی، ہم جہد و عظیمت کے راہی، منزل پہ جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں، میدان عمل میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے، ہم جہد و عظیمت کے راہی، منزل پہ جا کر دم لیں گے، آفاق کے ہر